بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 2 کور کریں گے سیکنڈ ایئر کے انگلش بک کا، جو کہ ہے جناز ویژن آف پاکستان، یعنی جناح کا جو ویژن تھا پاکستان کے بارے میں، یہ اسی کے متعلق ہے یونٹ نمبر 2۔ تو آئیے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہمارے پاس گلوسری ہے، ورڈز میننگ۔ ابائڈ بائی یہ فریز ہے، اس کا مطلب ہے پابندی کرنا، ماننا۔ انگولیرٹی کہتے ہیں زاویہ دار ہونا۔ اپریسیشن تعریف، قدردانی کو کہتے ہیں اپریسیشن۔ بیرسٹر وکیل کو کہتے ہیں۔ چیمپئن کو جب ہم ایز اے ورب استعمال کرتے ہیں ٹو سپورٹ اور ڈیفینڈ اے کاز اور این آئیڈیل، دفاع کرنا، حمایت کرنا۔ کانٹینشیس ایجیکٹو ہے، جھگڑالو کو کہتے ہیں۔ کارڈیلی کسے کہتے ہیں؟ خلوص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کرس لعنت کو کہتے ہیں۔ نیچے ہمارے پاس سائیکلونک کسے کہتے ہیں؟ یہ ایجیکٹو ہے، طوفانی، آندھی جیسا۔ ڈومینین کہتے ہیں سلطنت، اختیار کو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایمفیسس کہتے ہیں زور دینا، نمایاں کرنا۔ فارموسٹ ایجیکٹو ہے، اولین یعنی سب سے پہلے۔ گیو ایکسپریشن ٹو کسے کہتے ہیں؟ اظہار کرنا، کسی چیز کی اظہار کرنا۔ گریوسٹ ایجیکٹو ہے، سپرلیٹو ڈگری آف گریو ہے، ٹھیک ہے۔ گریوسٹ انتہائی سنجیدہ، ایکسٹریملی سیریس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہینڈرنس کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ امپارشل غیر جانبدار، منصف مزاج۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ انووگ مقبول، رائج کو کہتے ہیں۔ انکلوزیو جامع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیبیٹنس باشندے، رہنے والے۔ آئرن ہینڈ سخت گرفت۔ جاوری کہتے ہیں ذاتی فائدہ اٹھانا۔ لیگیسی وراثت کو، میراث کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیجسلیچر کہتے ہیں مقننہ، قانون ساز ادارہ۔ لبرل آزاد خیال کو کہتے ہیں۔ نیپوٹزم اقربا پروری۔ فیورٹزم شون ٹو ریلیٹیوز اور کلوز فرینڈز، یعنی قریبی دوست یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ آپ فیورٹزم شو کرتے ہیں، اسے نیپوٹزم کہتے ہیں۔ آبلیگیشن فرض کو کہتے ہیں، ذمہ داری کو۔ آنرس کٹھن، دشوار۔ پریویلیجز کہتے ہیں مراعات، حقوق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروناؤنسمنٹ باضابطہ بیان، اعلان کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکولر کسے کہتے ہیں؟ غیر مذہبی، دنیاوی۔ سوورین اعلیٰ اختیار والا۔ سبجیکشن کہتے ہیں محکومی، اطاعت۔ ٹیمپل مندر، عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ ٹائٹینک بہت بڑا، ہیوج۔ ٹو ایڈوکیٹ کہتے ہیں حمایت کرنا، وکالت کرنا۔ ٹو بری دا ہیچٹ صلح کر لینا۔ ٹو کاؤنٹیننس کیا ہے؟ حمایت کرنا۔ ٹو وینش ہمارے پاس ورب ہے، غائب ہو جانا۔ اناوائڈیبل ناگزیر، لازمی۔ انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں بے مثال، بے نظیر کو۔ اٹموسٹ کہتے ہیں انتہائی۔ ورڈکٹ فیصلہ، حکم۔ ویژن بصارت، تصور کو کہتے ہیں ویژن۔ نیکسٹ ٹاپک جو ٹیسٹ کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے، ووکیبلری اینڈ گرامر۔ ہاؤ آر دا گیون فونیٹک ٹرانسکرپشن آف دا ورڈز اسپیلڈ کریکٹلی؟ رائٹ ڈاؤن ان دا گیون بلنکس۔ اب یہاں پہ یہ فونیٹک ٹرانسکرپشن ہے الفاظ کا، یعنی الفاظ کا یہاں پہ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ساؤنڈ کے ذریعے سے الفاظ کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ آپ نے ان ساؤنڈز کو یہاں اسپیلنگ میں کنورٹ کرنے ہیں، جس طرح یہاں پہ فرسٹ ہے پ ساؤنڈ ہے، پ ایئر، یہاں پہ ایئر ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پیئر پا اور ایئر، ان سے یہ ورڈ بنا پیئر، یہ ان کا اسپیلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساؤنڈ ہے، اس ساؤنڈ کو جب ہم اسپیلنگ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ چیری یہ چ ساؤنڈ ہے، چ۔ یہ جو ٹی اور ایف اکٹھا ہوتے ہیں یہ چ پروناؤنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیری۔ اورنج آخر میں یہ جو ڈی اور زیڈ ہے یہ ج ساؤنڈ ہے، اورنج۔ گریپ۔ گرین، گولڈ، بلو، بلیک۔ پیچ یہاں پہ پ کے بعد لانگ وول ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی کھینچنا ہے۔ پیچ پ، اس کے بعد لانگ وول ہے ای، اس کے بعد چ ہے، پیچ۔ کرینبیری۔ گریپ فروٹ۔ ایپل، پلم۔ اسٹرابری۔ اورنج پھر سے آیا ہے۔ براؤن،
براؤن, یلو, گرے, پرپل, وائٹ. اب اس سائڈ کے جو ہے یہ ہمارے پاس کلرز کے نیم ہے, ٹھیک ہے, اور اس سائڈ فروٹ کے نیم ہے. جس طرح نیچے دی گئے ہیں فیملی ریلیشنز اینڈ کلوز, یہ فیملی ریلیشنز کے لیے استعمال ہوئی ہیں اور یہ ہمارے پاس کلوز کے نیم ہے, ٹھیک ہے. سسٹر, سسٹر, بردر, بردر, کزن, آنٹ, فادر, فادر, یہ د ساؤنڈ ہے, فادر, مادر, ڈاٹر, ڈاٹر, نیس, نیفیو, نیفیو, یہ ساؤنڈ ہے, یہ نیفیو, انکل, انکل. اب یہاں پہ یہ کلوتھز ہیں, جیکٹ, جیکٹ, شرٹ, شرٹ, بلاؤز, بلاؤز, کیپ, جینز, اسکارف, ٹرینرز, اسکرٹ, سویٹر, سویٹر, کوٹ. اب اس کو آپ نے کیسے سیکھنے ہیں, ان پر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جو یونٹ نمبر 1 یعنی پچھلی یونٹ میں جو ہم 44 فونیمز پڑھے ہیں ان پر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور اسی طرح سے یہ پریکٹس ورڈز ہے, ٹھیک ہے, یہ پریکٹس کے لیے دی ہیں. ان ساؤنڈز کو آپ نے لیٹرز کے اندر یعنی ورڈز کے اندر کنورٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس ہے, ان پریکٹس سے آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے there are at least 4 kinds of context clues that are quite common. یعنی context clues کے ہمارے پاس 4 kinds ہے, ٹھیک ہے. context clues کیا ہے؟ کلو ہمارے پاس کوئی ایسا اشارہ, ثبوت یا علامت جو کسی بات کو سمجھنے, جاننے یا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے, اسے ہم کلو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کون کون سے ہیں یہ 4 kinds؟ سینونیم, اینٹونیم, ایکسپلینیشن اینڈ ایگزامپل کلوز. ریڈ the following sentences and identify which of the 4 types of clues is used. اب آپ نے کلو جانا کہ کلو کیا ہے, یہ ہمارے پاس اشارہ, ثبوت یا کوئی علامت ہوتا ہے, ان کو ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یعنی سینونیم, اینٹونیم, ایکسپلینیشن یا پھر ایگزامپل, ان کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ مشکل الفاظ کا مطلب کنٹیکسٹ سے یعنی سیاق و سباق سے سمجھ سکے بغیر ڈکشنری دیکھے. یہ ریڈنگ کو آسان, تیز اور مؤثر بناتا ہے اور الفاظ کا ذخیرہ بڑھاتا ہے. تو آئیے ان سینٹینسز میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا کلو استعمال ہوا ہے. سینونیم استعمال ہوا ہے, اینٹونیم استعمال ہوا ہے, ایکسپلینیشن یا پھر ایگزامپل کا کلو استعمال ہوا ہے. The girl who used to be very vociferous doesn't talk much anymore. یعنی وہ عورت, وہ لڑکی جو بہت زیادہ باتیں کرتی تھی, vociferous زیادہ باتیں کرنے والی, loud, noisy, doesn't talk much anymore, اب مزید زیادہ باتیں نہیں کرتی. تو یہاں پہ انٹونیم استعمال ہوا ہے اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے. یعنی اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے جو کلو استعمال ہوا ہے وہ انٹونیم کلو ہے. اب اس سے ریڈنگ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اگر کسی کو اس ورڈ کا میننگ نہیں آتا تو وہ یہاں اس کنٹیکسٹ کو دیکھ کے اس ورڈ کو سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اب زیادہ باتیں نہیں کرتی. used to be very vociferous, وہ زیادہ باتیں کرنے والی تھی, یعنی پاسٹ میں زیادہ باتیں کر رہی تھی, اب زیادہ باتیں نہیں کرتی. تو یہاں پہ انٹونیم کلو کا استعمال ہوا ہے. pedagogical institutions including high schools, kindergartens and colleges require community support to function efficiently. اب یہاں پہ pedagogical institutions کون سے؟ including high school, kindergartens and colleges, جو کہ یہ ہے. تو یہاں پہ including example clue کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ کہ pedagogical institution کون سے؟ یہ pedagogical institution ہے, ٹھیک ہے. He was so parsimonious that he refused to give his own sons the few pennies they needed to buy pencils for school. It truly hurt him to part with his money. اب یہاں پہ parsimonious کنجوس کے لیے استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ that he refused یعنی وہ اتنا کنجوس تھا کہ یہ انہوں نے کیا. اب یہ ایکسپلینیشن ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایکسپلینیشن کلو استعمال ہوا ہے اس ورڈ کے لیے. He was so parsimonious, وہ انتہائی parsimonious تھا. اب اگر کسی کو اس ورڈ کا سمجھ نہیں آتا تو وہ یہاں پہ ایکسپلینیشن پڑھ سکتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پینسل لینے کے لیے پیسے نہیں دیے, تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا تھا, کنجوس تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے his pertinacity or stubbornness is the cause of most of his trouble. اب یہاں پہ pertinacity or stubbornness, اب یہاں پہ اس ورڈ کے ساتھ یہاں پہ synonym clue استعمال کیا گیا ہے, یعنی ضدی پن. اگر کسی کو اس ورڈ کا میننگ نہیں آتا, اس کا آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو موسٹ کامن ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی جانتا ہے تقریباً, تو وہ یہاں سے اس ورڈ کی میننگ کو جان سکتا ہے. تو اسے synonym clue کہتے ہیں کہ synonym کے استعمال سے آپ اس ورڈ کو جان سکتے ہیں. Rather than be involved in clandestine meetings, they did everything quite openly. انہوں نے سب کچھ کیا quite openly. openly کہتے ہیں کلم کلا.
क्लैंडस्टाइन मीटिंग यानी खुफिया मीटिंग जो होती हैं, खुफिया मीटिंग के लिए यहाँ पे एंटोनिम इस्तेमाल किया है। एंटोनिम क्लू का इस्तेमाल करने से यहाँ पे इस वर्ड की मीनिंग को बंदा जान सकता है, ठीक है। इक्लीसियास्टिक्स such as priests, ministers and pastors should set models behavior for their congregants। अब यहाँ पे ecclesiastics हमारे पास मजहबी पेशवा को कहते हैं, such as जैसा कि priest होते हैं, ministers होते हैं, pastors होते हैं। तो यहाँ पे ये example clue का इस्तेमाल किया है कि ये जो हमारे पास word है इसके example ये है, ठीक है। इनको कहते हैं ecclesiastics। The girl was churlish, rude, sullen and absolutely ill-mannered। अब यहाँ पे churlish की ये synonym है, ठीक है। बदतमीज को कहते हैं churlish, rude भी हमारे पास बदतमीज को कहते हैं ill-mannered। Because the conflagration was aided by wind, it was so destructive that every building in the area was completely burned to the ground। Because the conflagration, बड़ा आग का हादसा, conflagration कहते हैं आग का बहुत बड़ा हादसा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये इस हादसे का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि हादसा कितना बड़ा था। एवरी बिल्डिंग वाज कंप्लीटली बर्न्ड, कि हर एक बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर जल चुका था, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। माय ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट इज फैलेशियस, मिसलीडिंग, प्लेन रॉन्ग। अब यहाँ पे ये सिनोनिम है, ठीक है। फैलेशियस कहते हैं गलत को, मिसलीडिंग, प्लेन रॉन्ग ये भी गलत को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम क्लू का इस्तेमाल किया है। ऑल्दो सम मेन आर loquacious, others hardly talk at all। अब यहाँ पे some men are, कुछ लोग loquacious होते हैं, बातूनी होते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। अब इस वर्ड के लिए जो क्लू इस्तेमाल किया है others hardly talk at all, दूसरे लोग बामुश्किल कोई बात करते हैं, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम क्लू का इस्तेमाल किया है कि कुछ लोग बामुश्किल बात करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा बातूनी होते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं। The patient is so somnolent that she requires medication to help her stay awake for more than a short time। अब यहाँ पे somnolent किया है, इसका ये explanation है। ये जो word है इसके लिए explanation clue का इस्तेमाल किया है, ठीक है। Celestial bodies such as the sun, moon and stars are governed by predictable laws। Celestial bodies कौन से हैं? Such as sun, moon, stars। अब यहाँ पे example clue का इस्तेमाल किया है कि celestial bodies हमारे पास क्या है, जिस तरह sun है, moon है, star है, सितारे, चांद और सूरज है, ठीक है। इसे सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 था सेकंड ईयर के इंग्लिश बुक का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। वेट टिल टुमारो फॉर नेक्स्ट लेक्चर, आई विल बी बैक विद अ न्यू वन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।